جی پارہ نمبر 12 شروع ہو رہا ہے جی سورہ ہود۔ کل کی آیات کے اندر علم الہی کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی علیم ہے، علم والے ہیں، ٹھیک ہے، خبیر ہیں، خبردار ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو آج جو سبق شروع ہو رہا ہے آپ کا، ان آیات کے اندر اب قدرت الہی کا بیان ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ذات علم والی ہے، ہر چیز کو جاننے والی ہے، وہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ، نہیں ہے کوئی چلنے والا فی الارض، زمین میں، الا مگر علی اللہ، اللہ پر رزقھا، اس کا رزق ہے، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مستقرھا، اس کا ٹھکانہ، ومستودعھا، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ یہ میں تفصیل میں بتاتا ہوں پھر۔ کل، سارے کا سارا، فی کتاب، کتاب کے اندر ہے، مبین، واضح، واضح کتاب کے اندر ہے۔ یہ مبین جو ہے یہ صفت ہے کتاب کی، کتاب موصوف ہے، مبین صفت ہے۔ سارے کا سارا فی کتاب مبین، واضح کتاب کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ شان نے اپنے ذمہ رزق سارا لیا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جاندار چیزیں جتنی بھی ہیں، جس چیز کو رزق کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس تک پہنچا رہے، ٹھیک ہے۔ اب چاہے وہ جنگل کے اندر شیر ہو، وہ تازہ گوشت کھاتا ہے، اللہ اس کو وہ پہنچاتے ہیں، یا انسان ہو، انسانوں میں بھی بچہ ہو تو بچے کا روزی جو ہے وہ بڑوں سے لد ہے، اس کو وہ پہنچائی جا رہی ہے، بڑوں کی روزی ان کو پہنچائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی چلنے والی چیز، کوئی جاندار چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، الا علی اللہ رزقھا، مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کا رزق ہے۔ وما من دابۃ، نہیں ہے کوئی چلنے والا، فی الارض، زمین میں، الا علی اللہ، مگر اللہ پر رزق ہوا، اس کا رزق ہے، ویعلم، اور اللہ جانتا ہے، مستقرھا، اس کے ٹھکانے کو، ومستودعھا، اور سونپے جانے کی جگہ کو۔ اب اس میں جو ہے وہ تفسیریں مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھکانے سے مراد، مستقر سے مراد یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا میں جو انسان رہ رہا ہے یہ اس کا ٹھکانہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور مستودع سے مراد کیا ہے؟ آخرت کی زندگی، جنت یا جہنم، وہ اس کا پھر آگے سونپا جائے گا ان کی طرف، وہ انسان کو۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ جی دنیا کی زندگی مستقر ہے، اور قبر والی زندگی کیا ہے جی، وہ مستودع، کہ قبر میں آدمی کو پھر اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک تفسیر کے مطابق کیا ہے، مستقر سے مراد شکم مادر ہے، ماں کا پیٹ، اور مستودع سے مراد صلب پدر، باپ کی پشت، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے۔ تو یہ تفسیریں اس بارے میں مختلف ہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے وہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں انسان گھومتا پھرتا ہے، باہر جدھر بھی جاتا ہے اور جا کے وہاں پہ ٹھہرتا ہے، وہ مستقر ہے۔ وہ مثلاً یہاں سے باہر گیا گھومنے پہ، ابھی جیسے ہم گھر سے باہر آئے ہوئے ہیں نا یہاں پہ، اور آگے کہیں چلے گئے، آپ لوگ اسکول چلے جاتے ہو، اور کیا جی کہیں گھومنے پھرنے چلے گئے، تو جہاں جہاں کے آدمی رہتا ہے، ٹھہرتا ہے، وہ مستقر ہے۔ اور جب واپس اپنے ٹھکانے پہ آتا ہے، جس جگہ اس کا ٹھکانہ ہے، اصلی ٹھکانہ گھر کی طرف، تو وہ مستودع ہے۔ تو مختلف تفسیریں ہیں، لیکن زیادہ جو سمجھ میں آنے والی اور جو زیادہ اہمیت رکھنے والی تفسیر ہے وہ کیا ہے جی، دنیا کے اندر کا جو ٹھکانہ ہے انسان کا، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور مستودع یعنی جب وہ سپرد کیا جائے گا آخرت کی زندگی کی طرف، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر انسان کا۔ دابۃ کا مطلب ہے جو ہے چلنے والا، ٹھیک ہے، دابہ کہتے ہیں چلنے والا، رینگنے والا، کوئی بھی جاندار، جان رکھنے والا، جس کو رزق کی ضرورت ہو، چاہے وہ چونٹی ہو یا وہ ہاتھی ہو، سمجھ آ گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو روزی پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر، وکانا، اور تھا، عرشہ، اس کا عرش، علی الماء، پانی پر، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو،
ایکم کون تم میں سے احسن اچھا عمل کرتا ہے، عملہ عمل کون تم میں سے اچھا ہے، احسن اچھا ہے، عملہ عمل کے اعتبار سے۔ احسن جو ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے اچھا، ٹھیک ہے۔ اس میں تفضیل کا جو صیغہ لایا جاتا ہے وہ کسی چیز کو سب سے اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے، تو احسن کون سب سے اچھا ہے، عملہ عمل کے اعتبار سے۔ جی اللہ تعالیٰ کا عرش جو تھا وہ پہلے پانی کے اوپر تھا، پانی پانی تھا ہر طرف، سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کا عرش تھا، اللہ عرش پہ مستوی تھے اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے جب یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، جیسے حدیث قدسی میں آتے ہیں نا، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، ٹھیک ہے، فاردت ان اعرفا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے پھر انسانوں کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ جب اللہ تعالیٰ نے پھر کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو اسی زمین پانی میں سے بلبلا اٹھا، اللہ نے زمین بچھا دی، پھر زمینوں کے اوپر پہاڑوں کو کیلوں کی طرح گاڑ دیا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کیلوں کی طرح زمین پہ گاڑ کے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا بھائی، مضبوط کر دیا، اور پھر اس کے اوپر یہ سلسلہ انسانیت کا اور باقی جانوروں کا چلایا گیا۔ جی اب اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ کہاں پہ ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، کہاں پہ ہے جی، ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہیں اور ساری کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے، ہر بات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ آ گئی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، گویا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جی۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ ان سے کہیں، اِنَّکُم، بے شک تم، مبعوثون، اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت، موت کے بعد، تو لَیَقُولَنَّ، ضرور بضرور وہ کہے گا، ٹھیک ہے، لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ، ضرور بضرور وہ کہیں گے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر، جادو، مبین، کھلا، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کہتے تھے باس بعد الموت کی جب بات ہوتی تھی کہ بھائی ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک زندگی ہے، تو وہ آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فساد کے ساتھ اس بات کو بیان فرماتے تو وہ کہتے تھے یہ بندہ جادوگر ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، باس بعد الموت، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ اس کی باتیں جو ہے یہ کہ سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ وَلَئِن، اور اگر اخرنا، ہم روک رکھیں، یعنی مؤخر کریں، تھوڑا دیر سے لائیں، روک کر رکھیں، عنہم، ان سے، عذاب کو، الی امۃ معدودۃ، ایک معدود مدت تک، ٹھیک ہے، ہم نے اگر ان سے عذاب کو روکا ہوا ہے، لَیَقُولُنَّ، تو وہ ضرور بضرور کہے گا، لَیَقُولُنَّ، ضرور بضرور وہ کہیں گے کافر، ما یحبسہ، کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ڈراتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اگر تم نہیں اللہ کو راضی کرو گے، ایک نہ ایک دن عذاب آئے گا، تو وہ آگے سے کہتے تھے اچھا تو پھر لے آؤ، لاتے کیوں نہیں ہو عذاب، کس چیز نے اس عذاب کو روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی رحمت سے ان سے عذاب کو دور کیا ہوا ہے، فی الحال ہم نے روک کے رکھا ہوا ہے عذاب کو، وہ آئے گا تو ضرور، لیکن یہ جلدی کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں لے کے آؤ، کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے، آگے سے مذاق کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا، خبردار، یوم یاتیہم، جس دن آئے گا ان کے پاس وہ عذاب، لیس مصروفاً، وہ ان سے ٹالا نہیں، مصروفاً نہیں ٹالا جائے گا، عنہم، ان سے، لیس مصروفاً نہیں ٹالا جائے گا، عنہم، ان سے، وحاق بہم، اور وہ ان کو گھیر لے گا، وہ ان کو گھیرے گا، ما کانوا، ٹھیک ہے، وحاق بہم، اور ان کو گھیر لے گا، ما کانوا، وہ چیز جو تھے وہ یستہزئون، جس کا مذاق اڑاتے، جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں اس عذاب کا، وہ عذاب ان کو گھیر لے گا۔ وَلَئِن، اور اگر اذقنا، ہم چکھائیں، انسان کو، منا، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت، یعنی ہماری طرف سے جب انسان کے اوپر رحمت آئے، ثم نزعناہا، پھر ہم اس کو دور کر دیں، منہ، اس سے، پھر ہم اس رحمت کو واپس لے لیں، اس سے دور کر دیں،
تو انہو بے شک وہ لیعوس مایوس ہو جانے والا ہے، کفور ناشکرا ہے۔ انسان فوراً کیا کرتا ہے جی، ناشکری کرنے لگتا ہے۔ آپ نے بھی اس چیز کا اندازہ کیا ہوگا کہ جب تک آدمی نعمتوں میں رہتا ہے، نعمتیں خوب استعمال کرتا ہے تو شکر ادا نہیں کرتا ہے، لیکن جب نعمت چلی جاتی ہے، جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو فوراً گلے کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، فوراً ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کیا ہے جی، لیعوس نا امید، مایوس ہو جانے والا ہے، اور کفور ناشکرا ہے۔ وَلَئِن اور اگر اذقناہ ہم اس کو چکھائیں ناماء نعمتیں بعد ذراء مصیبتوں کے، پریشانیوں کے بعد جب اس کو نعمتیں عطا کی جائیں، مست ہو کون سی پریشانیوں کے بعد، جو اس کو پہنچی، ٹھیک ہے، بعد ذراء ایسی مصیبتوں کے بعد، مست ہو جو اس کو پہنچی، لیقولن تو ضرور بضرور وہ کہے گا، لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا ہے، پیچھے بھی یہ جو صیغے گزرے ہیں نا، لیقولن، تو یہ صیغے جو ہے لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ کے ہیں، لام تاکید کا، نون تاکید کا، تو اس کا معنی ضرور بضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لیقولن ضرور بضرور وہ کہے گا، ذهب السیئات دور کر دی گئی میری سیئات عنی مجھ سے، میرے گناہ دور کر دیے گئے، میری نافرمانیاں، میرے گناہ مجھ سے دور کر دیے گئے۔ انہو بے شک وہ لفارح وہ انسان کیا ہے جی، لفارح ناشکرا ہے، فخور شیخی مار ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ فرح کہتے ہیں تکبر کرنے والے کو، اکھڑ پن، اکھڑ کے چلنا، ٹھیک ہے، تو فارح وہ کیا ہے جی، تکبر کرنے والا ہے، فخور شیخی مار ہے، شیخی مار سمجھتے ہو، ڈینگے مارنے والا، ٹھیک ہے، اپنے سے بڑی بڑی چھوڑنے والا، تو انسان جو ہے وہ فارح ہے، ناشکرا ہے، اور فخور شیخی مار ہے۔ اگلی جو آیات ہیں الا الذین سے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ شانو ان لوگوں کا آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ تم اللہ کے نبی نہیں ہو، تم رسول نہیں ہو، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کرتے اور کہتے تھے اگر تم رسول ہوتے تو تمہارے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں آتا اللہ کی طرف سے، یا تمہارے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا تمہارے ساتھ ہر وقت جو موجود ہو، ٹھیک ہے، یعنی نہ تو تمہارے پاس کیا ہے دنیاوی اعتبار سے کوئی مال و دولت ہے، اور نہ روحانی اعتبار سے تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ وغیرہ ہے، تو ہم تمہاری بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مغموم رکھتی تھی، غمزدہ رکھتی تھی، پریشان رکھتی تھی۔ اللہ کے نبی سوچتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ فلعلک پس شاید کہ آپ تارکن چھوڑ دیں گے، بعض ما یوحی بعض اس چیز کو جو آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے الیکا آپ کی طرف، وضائقن اور تنگ ہو رہا ہے بھی اس کے ذریعے صدروں کا آپ کا سینہ، ان یقولو یہ کہ وہ کہتے ہیں، یعنی کافر لوگ کہتے ہیں، لولا انزلا کیوں نہیں نازل کیا علیہ اس کی طرف، اس پر کنزن کوئی خزانہ، یعنی اگر یہ سچا نبی ہے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے کیوں خزانہ کیوں نہیں نازل کیا، او جاء یا کیوں نہیں آیا معاو اس کے ساتھ ملکن فرشتہ۔ تو نبی اکثر نبیوں نے قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے، سارے نبی تقریباً، کوئی تھوڑے بہت انبیاء علیہ السلام جیسے حضرت سلمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی تھی، باقی سارے نبی جو ہے وہ قسمہ پرسی کی حالت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو، ان کا حال تو یہ تھا کہ گھر میں 3 چاند گزر جاتے تھے، پکتا کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے، 2 کالی چیزوں پہ گزر تھا، کھجور اور پانی، سمجھ آ گئی ہے۔ تو اس طرح کی وہ زندگی گزارنے والے تھے۔ تو اب وہ پھر کافر یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان کے پاس کوئی خزانہ ہوتا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جس کو ہم دیکھتے تو ہم ان کے اوپر ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما سوائے اس کے نہیں، یعنی پکی بات ہے، بے شک انتا کہ آپ نذیر ڈرانے والے ہیں، آپ ان کو ڈرائیں، ان کو خوشخبریاں سنائیں، آپ ان کو دعوت دیں، تبلیغ کریں، آپ کے ذمے صرف یہ ہے بس، آگے ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جی۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، اللہ علی کل شیء ہر چیز پر وکیل نگہبان ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز کا نگہبان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ شانہ ہے۔ چلیں جی، کیا کافی ہے؟ ٹھیک ہے، چلو پھر باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ، رکوع مکمل کر لیں گے۔